میں نے یہ عمل پہلے بھی بتایا ہے، آج پھر اس عمل کو میں تازہ کر رہا ہوں، اس سبق کو دوبارہ یاد کر رہا ہوں جو انسان کی زندگی کی کامیابی کی شاندار امانت ہے۔ مجھے یہ عمل مخلص صالحین اور اکابروں کی طرف سے ملا ہے۔ ان میں سے ایک نے میرے اوپر سختی سے نصیحت کی تھی، یہ عمل کسی نااہل کو نہ بتانا، یہ کسی ایسے کو نہ بتانا جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا اور مجھے ہر شخص مجھ سے زیادہ اہل معلوم ہوا۔ مجھ سے زیادہ زندگی میں لوگ پریشان ہیں۔ شاید میری زندگی کے تجربات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کو فائدہ نہ پہنچا ہو۔ شاید میری زندگی کے تجربات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کو نتائج نہ ملے اور اس کو حیرت انگیز نتائج نہ ملے ہوں۔ ہر شخص ہی اس دعا کو پڑھنے پر حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اس عمل کے 10 بڑے فوائد ہیں۔ ویسے تو اس عمل کے ذریعے ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن 10 ایسے خاص فوائد ہیں جو بے شمار لوگوں کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، جو شخص بھی کرے اس کو اس کے حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نو مسلموں نے بھی اس عمل کو کیا اور اس کے کمالات اور برکات سے استفادہ کیا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو مانگے گا دل کی ہر آرزو بھر آئے گی، دل کی ہر آرزو بھر آئے گی، ہر تمنا غیب کے خزانے سے پوری ہوگی۔ ایک شخص اپنے تجربے کے بنیاد پہ کہنے لگے، جب سے آپ نے یہ عمل مجھے بتایا ہے اور اس عمل کو میں بڑے اہتمام سے کرتا ہوں اور رمضان میں تو بے حد اہتمام سے کرتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی سوال کیا ہو، وہ کبھی رد ہوا ہو، جلد یا بدیر، بلکہ اکثر تو میں نے بہت جلد ہی اس کے رزلٹ اور نتائج پائے ہیں۔ میں نے اکثر اس دعا کی برکت سے اپنے سوالوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انسان خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، سال ہر سال سے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملے جن کے عدالت میں بہت سارے مقدمات تھے، لیکن اس عمل نے ان کو مقدمات سے خلاصی دی۔ ان گنت لوگ ایسے تھے جن کے بہت سے کام الجھے ہوئے تھے، پریشانیاں تھیں، اللہ کی غیبی مدد آئی اور ان کی الجھنیں دور ہو گئیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، کتنے ہوئے؟ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادیوں کے مسئلے، شادیوں اور رشتے کے اٹکے ہوئے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا۔ غیب سے رشتے بنتے ہیں، کسی آس اور امید کے اندر گھرے ہوئے گھرانے خوشیوں اور شادمانی میں کھو جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق اپنی پوری برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، بلکہ بے شمار لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ رزق بڑھتا نہیں بلکہ رزق کی بارش ہوتی ہے، بند دروازے کھلتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس سے ان کی نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ اہل تجربات جن کو میں سال ہر سال سے بتاتا آ رہا ہوں، یہ عمل اپنے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، وسعت اور برکت کے دروازے کھلوانے کے لیے، تونگری اور امیری پانے کے لیے، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں کا سوچا بھی نہیں ہوتا کبھی، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے، اور ایسے ہاتھوں سے طیب مال ملتا ہے، پاک مال ملتا ہے، حلال مال ملتا ہے جو ہمارے گمان اور خیال میں کبھی نہیں آ سکتا۔ عطا ہی عطا ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، شفقت ہی شفقت ہوتی ہے، شفقت ہی شفقت ہوتی ہے، فضل ہی فضل ہوتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے، اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے، 4 فائدے ہو گئے، 5واں فائدہ سنیں۔ ایسی لا علاج بیماریاں ایسے طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس طرح غیب کے خزانوں سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں، اور اس طرح غیب کے خزانے سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ وہ سوچتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ انسان کی سوچیں خود ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہیں۔ جو شخص ہر طرف سے لا علاج تھا وہ اس وظیفے کی برکت سے قابل علاج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی مایوس والدہ کے لیے مشورہ کرنے آئے۔ میں نے ان سے عرض کیا، اگر آپ یہ عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، ہر وقت، ہر سمے، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ یہی وظیفہ پڑھ کر 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لیں،
40 روز کے اندر اگر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، یعنی 40 دن کے اندر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، اپنی والدہ محترمہ کی صحت، شفا اور اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ شخص تقریباً 1.5 ماہ بعد آئے، کہتے ہیں وہ عورت، وہ والدہ جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، وہ اب مجھے کھانا پکا کر دیتی ہیں۔ ایک نہیں ایسی بے شمار کہانیاں، سلگتی داستانیں اور بے شمار واقعات ہیں اس کے۔ اس وظیفے کے بارے میں اتنے فوائد ہیں جو میرے گمان سے باہر ہیں۔ اب چھٹا فائدہ سنیں۔ وہ تمام اشخاص، وہ بچے، وہ شخص، وہ لوگ جن کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے، یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نظر بد کا شکار ہے اور ان کی زندگی میں زوال اور پریشانیاں شروع ہو گئی ہوں، ان کے لیے تو یہ وظیفہ بہترین حل ہے۔ بگڑا ہوا پرانا جادو، الجھی اور پریشان زندگی، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر یا پھر غیروں کی شرارتیں، ہر پل جان کا خوف، عزت اور رسوائی کا خوف، ان سب گمبھیر مسائل کے لیے یہ وظیفہ ایک لاجواب عمل ہے، ننگی تلوار ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایسا تیر ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا۔ 6 فائدے ہو گئے، 7واں فائدہ سنیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزر جاتی ہے، ایک کمرے کی گھٹن میں رہ کر گزر جاتی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے آسودہ اور کشادہ رہائش ملے۔ پریشان کیوں ہیں؟ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کیا اس کی عطا کم ہے؟ کیا وہ ہم اور آپ سے غافل ہے؟ کیا وہ اتنا مصروف ہے کہ ایک کی سنتا ہے دوسرے کی نہیں سنتا، ایک کو دے سکتا ہے دوسرے کو دینے سے قاصر ہے؟ وہ خالق لا زوال ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، جس نے ساری کائنات اور زمین کو بنایا۔ کیا اس کے پاس آپ کے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے؟ یہ وظیفہ آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے ٹھنڈی چھت مہیا کرے گا، آپ کو ایک اچھا گھر دلائے گا، اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ پورے اعتماد اور کامل یقین سے پڑھیں۔ 7 فائدے ہو گئے۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھی جگہ جاب یا ملازمت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، اور آپ نے ہر تدبیر کر کے اختیار کر کے دیکھ لی، ہر راستہ، ہر ٹوٹکا اپنا کر دیکھ لیا، ہر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر تمام راستے بند ہیں، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، روزی کا ہر دروازہ بند ہے، اور اس پر پڑے ہوئے تالے اتنے زیادہ زنگ آلود ہیں، ان پر اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چابی یعنی کوئی بھی تدبیر اس تالے کو نہیں کھول پاتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی سی ملازمت، بہترین نوکری، بہترین جاب یا کوئی کاروبار یا بیرون ملک چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، یا آپ کی اولاد بہترین رزق پائے، بس اللہ رب العزت پہ اعتماد کر کے یہ وظیفہ شروع کر دیں، اور گھر کے سارے افراد اس وظیفے کو پڑھیں، اور اس کا 9واں فائدہ سنیں۔ 8 فائدے ہو گئے جی، کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے جی۔ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کروں، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کروں، بلکہ بار بار کروں، اور اللہ رب العزت کی سعادت حاصل کروں، بلکہ یہاں تک کہ میں خود بھی کروں، میرے گھر والے بھی کریں، اور میرے مرنے کے بعد میری نسلیں بھی کریں، میری نسلوں کے لیے بھی حج بیت اللہ کی سعادتیں اور دروازے کھلے رہیں۔ مایوس ہونے کے بعد بھی اگر آپ بہت سی دعائیں مانگ کر تھک چکے ہیں، بہت سے وظیفے کر کے تھک چکے ہیں اور مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ اعتماد کر کے اللہ کا نام لے کر بس یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جتنا اعتماد، جتنا درد اور جتنی بےقراری ہوگی، یعنی دل میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اتنی ہی جلد قبولیت کی راہیں کھلیں گی، غیب سے اسباب بنیں گے۔ بس اعتماد اور بے چینی شرط ہے، اعتماد اور بے چینی شرط ہے۔ بے شمار لوگ اس وظیفے کو پڑھ کر حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حج کی سعادت پا چکے ہیں۔ اس کا 10واں اور آخری فائدہ سنیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اولین اور آخرین، موجودین اور غائبین، ان کی سعادت مند دعائیں، ان کی خیر والی دعائیں، ان کی برکت والی دعائیں، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رہنے والے جانور ہوں، فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یعنی دنیا کی ہر مخلوقات کے لیے
وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ خود سوچیں، اگر یہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائے، کیا کوئی مشکل رہے گی؟ کیا کوئی پریشانی رہے گی؟ کیا ہر ناممکن ممکن نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہر دیوار رستہ نہیں دے گی؟ کیا ہر نا ہاں میں نہیں بدل سکتی؟ کیا ہر آس پوری نہیں ہوگی؟ کیا ہر نامرادی مراد میں نہیں بدلے گی؟ تفکرات سے نجات دعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہے۔ کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسی پریشانی جس نے آپ کو تنگ کر کے رکھا، یہ دعا خود بے چینی اور پریشانی کو تنگ کر دے گی۔ اب آپ کو میں وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ پھر سنیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ اس وظیفے کو ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں نہایت کثرت سے پڑھیں، نہایت زیادہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 1 بار 1.25 لاکھ، 2 بار 1.25 لاکھ، 3 بار 1.25 لاکھ یا 4 بار بھی 1.25 لاکھ تو ہو ہی جائیں۔ کچھ نہ کر سکیں تو 1 بار 1.25 لاکھ تو کر ہی لیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی تعداد رہ جائے تو اس کو رمضان کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد پڑھے، ورنہ گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہوں پڑھیں۔ ہر بندہ اپنی تعداد پوری کرے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ان باسعادت راتوں میں پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کا کمال ملے گا۔ میری طرف سے اس وظیفے کو پڑھنے کی سب کو اجازت ہے۔